بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری وکر حیات ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی میری ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کسی سکول کے سسٹم کے ساتھ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم کسی سکول کی سسٹم کے ساتھ آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ والدین کی اور سکول والوں کی تنقید سے کس طریقے کے ساتھ بچ سکتے ہیں اور آپ کے بچے کس طریقے کے ساتھ معیاری بن سکتے ہیں، اس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آپ کی کلاس میں جتنے بچے ہیں ان کو سب سے پہلے ٹائم پر تقسیم کریں۔ کلاس میں آپ کس ٹائم پہنچتے ہیں، کس ٹائم نکلتے ہیں، آنے اور جانے کا ٹائم، سکول کے داخلے کا ٹائم نہیں۔ جس کلاس میں آپ نے پڑھانا ہے اس کلاس کا ٹائم، کلاس سے نکلنے کا ٹائم، یہ آپ بچوں پہ تقسیم کریں۔ آپ نے ہر بچے کو قرآن کریم کے اندر انفرادی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹائم کو تقسیم نہیں کریں گے آپ سکول والوں کو معیاری رزلٹ نہیں دے سکتے۔ سکول والوں کے نزدیک معیار بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سکول میں 4 گھنٹے ہیں اور 15 بچے ہیں، آپ ان 4 گھنٹوں کو 15 منٹ پہ تقسیم کریں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ایک بچے کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نیا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو سبق بالکل تھوڑا رکھیں لیکن اس کا معیار بلند رکھیں۔ اس کی تجوید اچھی ہونی چاہیے، اس کے پڑھنے کا سٹائل اچھا ہونا چاہیے، اس کا قرآن کریم ابتدا میں پختہ ہونا چاہیے۔ جب ابتدا کے اندر آپ سبق اس کو زیادہ دے دیتے ہیں سکول والوں کے پریشر میں، والدین کے پریشر میں، آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو زیادہ سناتا ہے نا وہ زیادہ اتنی تیزی سے اس کے ذہن سے نکلتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تجوید بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ آپ سکول والوں کی اور والدین کی تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ سبق تھوڑا دیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہاں غنہ ہو رہا ہے، یہاں مد ہو رہا ہے۔ جب آپ ایک بچے کا الگ ٹائم تقسیم کریں گے نا، پھر ایک بچے کو آپ تسلی سے ٹائم دے پائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹائم اس بچے کا ہے اور میں نے سارا ٹائم اس بچے کو دینا ہے۔ اگر اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک بچے کا کتنا ٹائم آپ سے مس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سکول کے اندر جو کلاس کا ٹائم ہے بچوں پہ تقسیم کرنا ہے اور ایک بچے کو الگ ٹائم دیں۔ ابتدا میں سبق کم رکھیں اور ان کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک سپارہ جب آپ کے پاس بچہ تجوید کے ساتھ پڑھ جائے گا نا، دوسرے سپارے میں جو آپ کی پہلے سپارے کی محنت ہوگی اس کے سہارے پر صرف سبق دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب کی منظر صرف سننی ہے، بس اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہاں غنہ ہو رہا ہے، یہاں مد ہو رہی ہے، یہاں یہ مسٹیک کر رہے ہیں، یہاں وہ مسٹیک کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے مزاج کو سمجھ چکا ہوگا۔ پہلے سپارے کے اندر آپ نے مزاج بھی سمجھانا ہے، تجوید بھی سمجھانی ہے، حفظ کے طریقہ کار بھی بتانے ہیں۔ دوسرے سپارے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے بچے پڑھتے جائیں گے اور آپ سنتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی کلاس کا معیار بھی بلند ہوگا، آپ کے بچے بھی معیاری ہوں گے اور آپ کے ذہن پہ پریشر بھی کم ہوگا۔ سکول والوں کی بھی، والدین کی بھی آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بچے ہر کلاس میں ایسا ہوتا ہے، کچھ بچے چلنے والے نہیں ہوتے، جتنی بھی محنت کر لیں انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا، ان بچوں کی ساتھ سکول والوں کو اطلاع کریں۔ سکول کے جو ذمہ دار ہیں ساتھ بتائیں ان کو۔ پورے مہینے کے بعد آپ جس وقت جا کے بتاتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ 1 مہینے بعد جب بچہ غلط ہو گیا تو 1 مہینہ پہلے یہ ٹیچر کیا کرتا رہے۔ ساتھ جس وقت آپ رپورٹ دیں گے نا، آپ پہ برڈن کم آئے گا۔ اور اپنا واٹس ایپ ایک گروپ بنائیں جس کے اندر آپ کی کلاس کے تمام بچوں کے والدین کے نمبر ہوں۔ والدین کے ساتھ رابطے میں رہا کریں۔ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا اس کے والدین کو بھی بتائیں، ساتھ سکول والوں کو بھی بتائیں۔ اس سے سب سے بڑا جو آپ کو پروفٹ ملے گا، میڈیا کی تنقید کا نشانہ نہیں بنیں گے، آپ ماحول کے اثرات کا نشانہ نہیں بنیں گے، سکول والوں کا تنقید کا نشانہ نہیں بنیں گے، آپ بہت زیادہ باد مخالف سے آنے والی ہواؤں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ 3 کام کریں، انشاءاللہ آپ بہترین اور تجربہ کار استاد کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی کلاس کا ٹائم ہے بچوں پہ تقسیم کریں، ایک بات۔ دوسری بات، جو نہیں پڑھنے والا سکول کو اور گھر والوں کو ساتھ اطلاع کریں۔ اور تیسری چیز، جو آپ کی کلاس سے بچے پڑھتے ہیں ان کا واٹس ایپ گروپ بنائیں اور جو اچھے بچے معیاری ہیں
ان کے بارے میں بھی گروپ میں وقتاً فقتاً روزانہ 2 سے 3 منٹ نکال کر ان کے بارے میں بتائیں. ان کی ویڈیوز میں کبھی کبھار سبق ریکارڈ کر دیا. اگر کوئی بچے پڑھنے والے نہیں ہیں ان کی بھی سبق بھی ریکارڈ کر کے ان کی بھی مثبت یا منفی تھوڑا سا تبصرہ کر دیا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ثبوت آہستہ آہستہ اس واٹس ایپ کے گروپ میں اکٹھے ہوتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.